ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم قابل احترام معزز دینی بھائیوں، بزرگوں اور عزیز نوجوانوں، بنیادی طور پر اسلام کے 5 شعبے ہیں۔ ان 5 شعبوں میں پہلا اور بنیادی شعبہ عقائد اور ایمانیات کا ہے، اس کے بعد عبادات، پھر معاملات، پھر معاشرت اور اخیر میں اخلاقیات۔ یہ دین کے 5 شعبے۔ جب کسی بندے کے اندر اپنی اصلاح کی فکر پیدا ہوتی ہے اور وہ یہ چاہے کہ بھئی میں اپنی اصلاح کر لوں، تو اصلاح کی ترتیب یہ ہے کہ سب سے پہلے عقائد کی اصلاح کرنے پر توجہ دے۔ جو چیز جتنی بنیادی ہے وہ اتنی زیادہ اہم ہوتی ہے اور اس پر پہلے توجہ دینا پڑتا ہے۔ عقائد کسے کہتے ہیں؟ عقائد دراصل وہ باتیں ہیں کہ جن کو سچا جانے بغیر اور جن پر ایمان لائے بغیر اور جن کا اعتقاد کیے بغیر کوئی بندہ مسلمان اور مومن نہیں ہو سکتا۔ عقائد کا تعلق جاننے، ماننے اور اعتقاد رکھنے سے ہے۔ مثلا یہ کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہمیں کیا یقین رکھنا چاہیے اور اللہ کے رسولوں کے بارے میں کیا یقین رکھنا چاہیے، آسمانی کتابوں کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے، مرنے کے بعد کی زندگی کے بارے میں، تقدیر کے بارے میں اور قیامت کے دن کے بارے میں، آخرت کے بارے میں ہمارا اعتقاد اور ہمارا یقین کیا ہو، ان کو عقائد کہتے ہیں۔ جب تک عقائد کی اصلاح نہیں ہوتی تب تک اعمال کی اصلاح ممکن نہیں ہے۔ کسی آدمی کے اندر عقیدے کا بھی بگاڑ ہو اور اعمال کا بھی بگاڑ ہو تو اسے سب سے پہلے عقیدے کے بگاڑ کو دور کرنا ضروری ہوتا ہے۔ عقیدے کا بگاڑ رکھتے ہوئے اگر وہ اعمال پر توجہ دے گا تو یہ صحیح طریقہ نہیں ہے۔
جب تک عقیدے صحیح نہیں ہوں گے اعمال اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوتے۔ مکہ مکرمہ میں 13 سال تک اعمال اور احکام کا سلسلہ نہیں تھا۔ 13 سال تک عقیدوں کو اچھی طرح دل میں بٹھایا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعلق، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے متعلق، قیامت اور آخرت کے دن کے بارے میں، اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کے بارے میں۔ جو صورتیں مکی زندگی میں نازل ہوئیں ان صورتوں کے اندر آپ کو یہی مضامین ملیں گے۔ 13 سال کا جو عرصہ ہے اس عرصے میں جو محنت کی گئی، عقیدوں پر محنت کی گئی۔ ایسا اس لیے کیا گیا کہ عقیدوں کی درستگی اور عقیدوں کی مضبوطی کے بغیر آدمی کے اعمال میں تبدیلی نہیں آ سکتی۔ صحابہ کرام مکے سے مدینہ ہجرت کرنے کے بعد انہوں نے دین کے لیے بڑی بڑی قربانیاں دی۔ جنگوں کا سلسلہ شروع ہوا اور جنگوں کے اندر اپنی جانوں کا نذرانہ صحابہ نے پیش کیا۔ یہ سب تب ہوا جب مکے کے 13 سالوں میں عقیدہ مضبوط کیا گیا، آخرت کا عقیدہ، قیامت کے بارے میں، جنت اور جہنم کے بارے میں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے متعلق۔ تو میرے عزیز و بزرگوں بھائیوں، عقیدوں کا معاملہ سب سے اہم ہے۔ آج کے دور میں لوگ، عام مسلمان علماء کرام سے احکام کے بارے میں تو بہت سوالات کرتے ہیں، لیکن عقیدوں کے بارے میں کوئی پوچھتا نہیں۔ احکام کے بارے میں سوال کرنا یہ بھی صحیح ہے کہ آدمی علماء سے معلوم کر کے صحیح عمل کرے۔ اگر صحیح علم نہیں ہوگا تو صحیح عمل ممکن نہیں ہے۔ لیکن ہم جتنا احکام کے بارے میں، مسائل کے بارے میں دریافت کرتے ہیں، اس سے زیادہ ہمیں عقیدوں کو جاننے کی فکر ہونا چاہیے۔ عقیدوں کی جانکاری نہیں ہونے کی وجہ سے آج ہمارے نوجوان گمراہ فرقوں سے متاثر ہو رہے ہیں، اور کوئی قادیانیت کی طرف لپک رہا ہے، کوئی شکیل بن حنیف کی طرف چلا جا رہا ہے، کوئی کسی باطل فرقے کو اختیار کر رہا ہے۔ یہ جو حالات دیکھنے میں آ رہے ہیں، اس کی بنیادی وجہ عقیدوں کا تفصیلی علم نہ ہونا ہے۔ مثال کے طور پر سب سے بنیادی عقیدہ توحید ہے۔ عقیدہ توحید کا مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ کو اکیلا اور یکتا ماننا۔ اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں بھی اکیلے ہیں، یکتا ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنی صفات میں بھی اکیلے ہیں اور یکتا ہیں۔ یہ عقیدہ توحید سارے عقیدوں میں سب سے پہلے نمبر پر ہے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت۔ اور یہ وہ عقیدہ ہے، دنیا میں جتنے پیغمبر آئے سارے نبیوں نے توحید کی دعوت دی۔ سب نے اپنی قوم سے کہا، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم کے لوگوں، ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کوئی تمہارا معبود نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ بھائی آدمی یوں کہے میں اللہ پر ایمان رکھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے میں اللہ کی ذات کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں جو تفصیلات ہیں اس کا بھی علم ہونا چاہیے۔ اور جب ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں
تو اللہ تعالیٰ کی صفات پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بہت ساری اللہ کی صفات ہیں۔ اللہ تعالیٰ خالق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ مالک ہے، اللہ تعالیٰ رب ہے، اور اللہ تعالیٰ رزاق ہے، رزق دینے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ علیم ہے، جاننے والا۔ اللہ تعالیٰ بصیر ہے، دیکھنے والا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قدوس ہے، نہایت پاکیزہ۔ اللہ تعالیٰ سلام ہے، سلامتی عطا کرنے والا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کی صفات بار بار ذکر کی گئی ہیں۔ هو اللہ الذی لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم۔ هو اللہ الذی لا الہ الا ہو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز۔ ایک ساتھ کئی صفات ذکر کی گئی۔ یہ صفات اس لیے ذکر کی گئی ہے کہ بندے کو اللہ تعالیٰ کی صفات کا علم ہو۔ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں۔ یہ 99 نام کیا ہیں؟ اللہ کی صفات ہیں۔ ہر نام میں ایک صفت ظاہر ہوتی ہے۔ جب ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں تو دراصل اللہ کی صفات پر بھی ہم ایمان لاتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کی جو 99 صفات ہیں ان میں سے مثال کے طور پر ایک صفت ہے اللہ تعالیٰ نافع ہے، النافع، نفع دینے والی ذات۔ اسی طرح اللہ کی ایک صفت ہے الضار، نقصان پہنچانے والی ذات۔ اب ایک بندہ جب اللہ پر ایمان لاتا ہے تو اس کا یقین کیا ہونا چاہیے؟ اس کا یقین یہ ہونا چاہیے کہ نفع دینے والا اللہ ہی ہے اور نقصان دینے والا بھی اللہ ہی ہے۔ روزی میں کشادگی دینے والا اللہ ہی ہے اور کسی کی کشادہ روزی کو تنگ کرنے والا اللہ ہی ہے۔ کسی بندے کو خوشحالی اگر ملی ہے وہ اللہ کے دینے سے ملی ہے، اور کوئی خوشحال بندہ اگر بدحال ہوا ہے وہ اللہ کے کرنے سے۔ عزت اللہ ہی عطا کرتے ہیں، ذلت بھی اللہ تعالیٰ ہی سے ملتی ہے۔ بیمار کرنے والے اللہ تعالیٰ ہی ہیں اور بیماروں کو شفا دینے والے بھی اللہ تعالیٰ ہی ہیں۔ کاروبار میں نفع دینے والے اللہ ہی ہیں اور نفع والے کاروبار کو نقصان سے دوچار کرنے والے بھی اللہ تعالیٰ ہی ہیں۔ جب ایک بندہ اللہ پر ایمان لاتا ہے تو ان ساری باتوں پر ایمان لاتا ہے۔ اللہ پر ایمان لانے والے بندہ کبھی بھی ادھر ادھر نظر نہیں دوڑاتا۔ میرے بھائیوں بزرگوں، یہ جو اللہ کی صفات ہیں یہ بولنے میں تو بڑی آسان ہے۔ ہم میں سے ہر بندہ بولتا ہے کہ بھئی اللہ ہی سے نفع ہوتا ہے، اللہ ہی سے نقصان ہے، وہی بیمار کرتا ہے، وہی شفا دیتا ہے، وہی روزی کو تنگ کرتا ہے، وہی روزی کو کشادہ کرتا ہے۔ بولنے میں بہت آسان ہے، لیکن یہ چیز اندر اترنا، اس کے حقیقت آدمی کے اندر اترے، یہ زیادہ اہم ہے۔ مثال کے طور پر اللہ کو نفع دینے والا سمجھنے والا مسلمان اور اللہ ہی کو نقصان دینے والا یقین رکھنے والا مسلمان، کاروبار میں اگر اچانک نقصان ہو جاتا ہے تو اس کی نظر اللہ کی طرف نہیں جاتی کہ بھئی جس اللہ نے اب تک نفع دیا وہ مجھے نقصان میں ڈال رہا ہے۔ نظر ادھر نہیں جاتی، نظر یہ سوچے گا آدمی کہ بھئی اتنے سالوں سے میں کاروبار کر رہا ہوں، اب میرا کاروبار کیسے بیٹھ گیا؟ کسی نے کرا دیا ہوگا، کسی نے کچھ کر دیا ہوگا، جبکہ کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ ذہن ادھر نہیں جاتا کہ بھئی جو رب برسوں سے کاروبار میں جس نے نفع عطا کیا،
اگر اس کی طرف سے اچانک کاروبار میں نقصان اگر ہوتا ہے تو یہ پریشانی کی کیا بات ہے؟ نقصان دینے والا بھی اللہ ہی ہے، تو نقصان کی حالت میں بھی آدمی کو اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ اب جس بندے کا یہ عقیدہ مضبوط ہوگا وہ بندہ ادھر ادھر نہیں دوڑے گا، لیکن جس بندے کا یہ عقیدہ مضبوط نہیں ہوگا اس کا ذہن ادھر ادھر کام کرے گا، وہ عاملوں کے چکر کاٹے گا، وہ جو ہے باباؤں کے پاس جائے گا۔ میرے عزیز و بزرگوں بھائیوں، یہ سراسر عقیدہ توحید کے خلاف ہے، اور یہ چیز آج ہمارے مسلمانوں میں عام ہو رہی ہے۔ آدمی کی دینداری تب جو ہے صحیح ہوگی جب پہلے اس کا عقیدہ صحیح ہو۔ اگر ہماری صورتحال ایسی ہو کہ سفر میں آج بھی نکاح کرنے کو ہمارے لوگ غلط سمجھتے ہوں تو بتائیے اس کا مطلب یہ ہے کہ عقیدے کے اندر ہی کسر باقی ہے۔ ظاہر ہے کہ کسی مہینے سے نقصان پہنچنے کا سوال نہیں ہے۔ اللہ نقصان پہنچانا چاہیں تو آپ کام کسی بھی مہینے میں کرو، اگر آپ کے مقدر میں اللہ کی طرف سے نقصان ہے تو نقصان ہو کر رہے گا۔ سفر میں شادی ہوگی تو نقصان ہوگا، اور اس سے جو ہے نوبت علیحدگی کی آئے گی، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ مہینے کے اندر نقصان پہنچانے کی تاثیر ہے۔ یہ سراسر غیروں کا تصور ہے، ایمان والوں کا تصور نہیں ہے۔ غیر لوگ جیسے انتظار میں رہتے ہیں کہ بھئی کوئی بڑا کام کرنا ہے تو تاریخیں دیکھتے ہیں کہ اس کے لیے ایسی تاریخ ہونا چاہیے جو منحوس نہ ہو۔ یہ تو غیر لوگوں کے یہاں عقیدہ ہے۔ مسلمانوں کے یہاں ہمارے نبی نے یہ بتایا کہ کوئی دن منحوس نہیں ہو سکتا، کوئی لمحہ منحوس نہیں ہو سکتا، اور کوئی مہینہ منحوس نہیں ہو سکتا۔ ہاں، منحوس اگر کوئی چیز ہوتی ہے تو وہ انسانوں کے برے اعمال ہیں۔ آدمی کے گناہ سب سے بڑی نحوست ہے۔ اب لوگ اس نحوست سے بچنے کی فکر نہیں کرتے۔ اصل نحوست کیا ہے کہ گھر کے اندر کئی افراد ایسے ہوں جو کھلے گناہ کبیرہ میں مبتلا ہوں۔ گھر کے اندر کئی افراد ایسے ہوں جو فرض نمازیں نہ پڑھتے ہوں۔ ایک گھر میں چھوٹے بڑے کئی افراد اگر نماز چھوڑنے والے ہوں تو اس گھر کے لیے سب سے بڑی نحوست یہ ہے۔ آج ایسی صورتحال ہے کہ فجر کے وقت ایک نہیں کئی لوگ گھروں میں سوتے پڑے رہتے، نماز کے لیے نہیں اٹھتے۔ اب بھلا جس بندے کا دن ہی اللہ کی نافرمانی سے شروع ہو رہا ہو، یعنی فجر اگر ہم نہیں پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اپنے دن کا آغاز اللہ کی نافرمانی سے کیا۔ جو چیز فرض ہے اسے چھوڑنا گناہ کبیرہ ہے۔ نماز فرض ہے اور اسے ہم چھوڑتے ہیں تو یہ گناہ کبیرہ ہو گیا، اور ہر گناہ انسان کے لیے سب سے بڑی نحوست ہے۔ ہر گناہ انسان کے لیے سب سے بڑی نحوست ہے۔ یہ نحوست اگر آدمی اس کو سمجھے اور اس نحوست سے اگر اپنے کو نکال لے تو بہت بڑی کامیابی اسے ملے گی۔ آج ہم کو ہمارے گناہوں کی نحوست نے گھیر لیا ہے، اور وہ گناہ بھی ایک قسم کے نہیں، طرح طرح کے گناہ ہیں۔ مردوں میں بھی گناہ ہے، عورتوں میں بھی گناہ ہے، اور ہمارے بچے اور ہمارے نوجوان، ان کا حال کیا ہے؟ گھر میں موبائل لے کر گھنٹوں بیٹھے ہوئے، کبھی کبھی پوری رات گزر جاتی۔ اب آدمی نظر کو جتنا گندا کرے گا اس کی گندگی اس کے دل میں بڑھتی چلی جائے گی،
اور اس کا اثر گھر پر بھی مرتب ہوگا۔ نگاہ پاک ہوگی، دل پاک ہوگا، دل پاک ہوگا، اللہ کی عبادت میں حلاوت آئے گی اور اللہ کی عبادت حقیقی معنی میں ادا ہوگی۔ اب صورتحال ایسی ہے کہ نگاہوں کی پاکی ایک بہت بڑا چیلنج بن گیا ہے، نگاہوں کی پاکی ایک بہت بڑا چیلنج بن گیا ہے۔ اب ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو شب و روز کے زیادہ تر اوقات نگاہوں کی گندگی میں گزار دیتے، یعنی ان کے اکثر اوقات یہ گندگی میں گزرتے۔ جب ہمارے اکثر اوقات گندگی میں گزریں گے تو ہم کو قرآن پڑھنے سے ہمارے دل پر اثر کیسے ہوگا، یا دین کی باتیں سننے سے ہمارے دل پر اثر کیسے ہوگا؟ گندگی جو ہے زیادہ اوقات ہمارے اندر آ رہی ہے، اور دین کی باتیں تھوڑی سی ہم سن لیتے ہیں، ہفتہ واری اجتماع میں دین کی بات سن لیا، جمعے کے دن جو ہے موقع ملا تو امام صاحب کے ذریعے کچھ باتیں سن لی، دین کی باتیں مختصر سنی جا رہی ہیں، اس کے مقابلے میں گندگی کے اوقات بہت زیادہ ہیں، تو اب یہ دین کی باتیں اثر نہیں کر پا رہی، دین کی باتیں اثر نہیں کر پا رہی ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے آ کر کہا کہ حضرت آخر ہمیں کیا ہو گیا، آخر ہم کتنے جو ہے نیند میں پڑے ہوئے ہیں، کب ہم جاگیں گے؟ آپ واعظ و نصیحت کرتے رہتے ہیں لیکن ہمارے اندر ذرہ بھی جو تبدیلی نہیں آتی، کچھ بھی اثر نہیں ہو رہا۔ تو حضرت نے فرمایا یہ مت کہو کہ سو رہے ہیں، سونے والا تو جھنجھوڑنے سے بیدار ہو جاتا ہے، یہ کہو کہ مر چکے ہیں، مردے کے سامنے کچھ بھی کہو کوئی اثر نہیں ہوگا۔ تو میرے عزیز و بزرگوں بھائیوں، عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنا عقیدہ جو ہوتا ہے اللہ پر سچا ایمان، کامل ایمان، ایسا کامل ایمان کہ شرکیات سے ہم کوسوں دور رہیں، نہ کسی دن کے اندر نقصان پہنچانے کی تاثیر ہے، نہ کسی شے کے اندر جو ہے تاثیر ہے، ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہوتی ہے، یہ جذبہ ہونا چاہیے۔ اب تو یہ دیکھا جا رہا ہے مسلمانوں کے اندر مکان تعمیر ہو رہا ہے تو واسطوں کا لحاظ کرنے لگے، ہاں نئی گاڑی خریدی گئی اس پر لیمبو باندھا جا رہا ہے، نیا گھر تعمیر ہو گیا تو سمجھتے ہیں کہ بھئی نیا گھر جب تک جو ہے جانور کا خون نہیں بہائیں گے اس میں منتقل شفٹ نہیں ہونا چاہیے۔ نئے گھر میں آدمی دعوت کرتا ہے، اچھی بات ہے بھائی، لیکن اگر ہم یہ سمجھے کہ بھئی جانور ذبح کرے بغیر نئے گھر میں ہم نہیں آ سکتے تو یہ غلط بات ہو گئی۔ گھر میں نئی بہو آ گئی اور اس کے آنے کے چند دنوں کے بعد گھر میں کسی کا انتقال ہو گیا، اب جو ہے بہو پر ملامت ہونے لگتی ہے کہ اس کے قدم اچھے نہیں ہیں۔ کیا بہو کے پاس کسی کے موت و حیات کا اختیار ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میرے عزیز و بزرگوں بھائیوں، یہ چیزیں ہمارے معاشرے میں بہت جو ہے نا عام ہیں، ان پر ہم کو قابو پانا ہے، اور سب سے بنیادی کام یہ ہے کہ ہم اپنے عقیدوں کو درست کر لینا۔ صحابہ کرام کے عقیدے اتنے مضبوط تھے، پہاڑ کی طرح، چٹانوں کی طرح مضبوط، کوئی کچھ بھی کہے ذرہ برابر فرق نہیں پڑتا تھا۔ اللہ کی ذات کا ایسا یقین اور وحدانیت کا ایسا پختہ عقیدہ، اللہ تعالیٰ کی صفات کا اتنا سچا یقین کہ دنیا کی بڑی سی بڑی حقیقت ان کی نگاہ میں غلط ہو سکتی تھی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمایا ہوا یہ غلط نہیں ہو سکتا تھا۔ تو اس کے لیے میرے بھائیوں بزرگوں، ہمارے معاشرے کے اندر یہ اس قسم کی شرکیات کے قبیل کی جو چیزیں ہیں، یہ چیزیں اب مثال کے طور پر فرض کیجئے گھر میں کوئی بندہ بیمار ہو گیا، بیماری تو لگی ہوئی ہے انسانوں کے ساتھ، ایک بندہ بیمار ہوا، تھوڑے دنوں کے بعد اور ایک بیمار ہوا، اور کچھ دنوں کے بعد تیسرا بیمار ہوا،
لگاتار جب بیمار ہوں گے تو ذہن لوگوں کا کیا کام کرتا ہے؟ ارے بھائی کہیں بتانا چاہیے کسی عامل کے پاس جا کر، کچھ ہو گیا ہوگا، کسی نے کچھ کر دیا ہوگا۔ یہ غلط خیال کیوں ہمارے ذہن میں آتا ہے؟ جس رب نے سب کو صحت عطا فرمایا برسوں تک، مہینوں سے، وہی رب جو ہے بیمار کر رہا ہے۔ اور یہ ضروری نہیں ہے کہ بھئی گھر میں بیمار ایک آدمی ہو سارے نہ ہو، ایک ساتھ سارے بھی ہو سکتے ہیں۔ گھر میں بچی کی عمر ہو گئی، اس کے رشتوں کے لیے ماں باپ فکر مند ہے۔ اور آج کل کیسا ماحول ہے؟ آج کل بچیوں کے رشتوں کے بارے میں ایسا غلط ماحول عام ہوتے جا رہا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ ہر چیز کے بارے میں ایک ایک چیز کو جانچا جاتا ہے۔ کوئی ایک معاملہ بھی، کسی ایک چیز میں بھی کمی ہو تو لڑکے والے اس کو رد کر دیتے ہیں۔ اب لڑکی کے رشتے کے لیے محنت ہو رہی ہے، ایک رشتہ آیا، لوگوں نے دیکھا، دیکھ کے چلے گئے، کہا کہ بعد میں ہم فون کریں گے۔ کچھ دنوں کے بعد فون آیا کہ بھئی منظور نہیں ہے۔ پھر اور کچھ لوگ آ گئے، انہوں نے بھی دیکھا، اور دیکھنے کے بعد کہا کہ بھئی یہ ہمیں قبول نہیں ہے۔ پھر تیسرا، چوتھا، پانچواں، 10 بھی ہوئے۔ اب لڑکی والوں کا ذہن یہ کہے گا کہ شاید کسی نے کر دیا ہوگا، تو ہمیں جو ہے عاملوں کے پاس جانا چاہیے۔ ارے اللہ کے بندے، کون کرتا ہے؟ آج کا جو ذہن بنا ہوا ہے لوگوں کا کہ ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ اپنی حیثیت سے اونچا رشتہ ہو۔ اور لڑکیوں کے اندر جس زمانے میں دین کو معیار بنایا جاتا تھا، اس زمانے میں رشتوں کا معاملہ کچھ بھی نہیں تھا۔ نکاح آسانی سے ہوا کرتے تھے، لیکن اب دین کنارے ہو گیا۔ اب جو ہے نا دوسری چیزیں آ گئی، مال، دولت، خاندان، اور کیا کہیے، یعنی تھوڑی بھی اگر کمی ہے، ہائٹ میں تھوڑی کمی ہے، مسترد، ایسا کرنے والے کبھی یہ نہیں سوچتے کہ لڑکی پر کیا گزر رہی ہوگی۔ جس لڑکی کو 10 لوگوں نے آ کر دیکھ کر ریجیکٹ کر دیا، اس کے دل پر کیا گزرتی ہوگی، اس کے ماں باپ پر کیا گزرتی ہوگی۔ اللہ اور اس کے رسول نے تو معیار یہ بتایا کہ بھئی دینداری کو دیکھو، دینی اعتبار سے اگر تمہیں اطمینان ہو تو اس رشتے کو قبول کرو۔ اس سے کیا ہوگا؟ جلد رشتے ہوں گے اور نکاح جلد ہوگا، اور جوانی کی عمر ڈھلنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آج کیا ہو رہا ہے؟ نکاح رشتوں کے انتخاب کا اتنا بڑا جو ہے نا یعنی معیار بن گیا کہ رشتے کے انتخاب میں کئی سال لگنے لگے۔ تو نتیجہ کیا ہوا؟ جب لڑکیوں کے رشتے وقت پر نہیں ہوئے اور ان کے لیے نکاح کا بندوبست نہیں ہوا، تو لڑکیاں جو ہے ایسے واقعات بھی ہونے لگے کہ غیروں کے ساتھ فرار ہونے کے معاملات پیش آنے لگے۔ میرے عزیزوں، بزرگوں، بھائیوں، میرے عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بھئی رشتہ اگر نہیں آ رہا ہے تو کوئی رکاوٹ نہیں ہے، رکاوٹ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کی طرف سے ہے، اور جب ہونا ہے وہ ہو کر رہے گا۔ تو اس میں اپنا ذہن ادھر ادھر لے جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں یہ احساس ہونا چاہیے کہ ہم صاحب ایمان ہیں۔ ہمارے نبی نے کس قدر عقیدہ توحید پر زور دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک کمسن صحابی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کو مخاطب کر کے فرمایا، اے ابن عباس، اگر اللہ تعالیٰ تمہیں نفع پہنچانا چاہیں اور پوری دنیا کے لوگ مل کر اس نفع سے تمہیں روکنا چاہیں تو پوری دنیا کے لوگ مل کر بھی اس نفع سے روک نہیں سکیں گے، اور اگر اللہ تعالیٰ تمہیں نقصان پہنچانا چاہیں اور پوری دنیا کے لوگ مل کر تمہیں اس نقصان سے بچانا چاہیں تو ساری دنیا کے لوگ مل کر تمہیں اس نقصان سے بچا نہیں سکتے۔ تو یہ میرے معزز بھائیوں، یہ اصل اسلام کی تعلیم ہے، اور یہاں سے ہمیں اپنی اصلاح کا آغاز کرنا ہے۔ عقیدے ایک ایک کر کے درست کرتے چلے جانا ہے۔ اللہ پر ایمان لانے کا مطلب اللہ کی صفات پر ایمان لانا ہے۔ ساری صفات، اللہ تعالیٰ کی صفات یہ بتانے کے لیے ہے کہ اللہ ہی سے ہوتا ہے، اللہ ہی فاعل حقیقی ہیں۔ اللہ موت کا اختیار اللہ کے پاس ہے، اور حیات کا اختیار اللہ کے پاس ہے،
بیمار کرنا اللہ کا کام ہے، شفا دینا اللہ کے اختیار میں ہے، نفع نقصان اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ صحابہ کے اندر یہ چیز تھی، تو جب کبھی نقصان ہوتا اللہ کی طرف متوجہ ہوتے تھے۔ جہاں سے نقصان ہو رہا ہے وہاں آدمی رجوع کرے اور اللہ کو منا لے۔ جس رب نے نقصان پہنچایا اس کو مناؤ، جس رب کی طرف سے مصیبت آ رہی ہے اس کو مناؤ اور اس کو جو ہے راضی کرنے کی کوشش کرو۔ مصیبتیں دور ہوں گی، آفتیں دور ہوں گی۔ رب کو چھوڑ دیا اور سب کے پیچھے دوڑنے لگے، اور جتنا دوڑے اتنا ایمان اور عقیدہ متاثر ہونے لگا۔ تو اس لیے میرے عزیزوں بزرگوں بھائیوں، اس پر ہم سب کو توجہ دینا ہے، اور اصلاح کی ترتیب یہی ہے کہ پہلے عقیدے کی اصلاح، اس کے بعد پھر اعمال کا نمبر آتا ہے، احکام کا نمبر آتا ہے۔ اعمال کے اندر جو بگاڑ ہے اس بگاڑ کی طرف توجہ دینا ہے، اور عقیدوں کی اصلاح کے اندر سب سے پہلے درجے میں عقیدوں کی جانکاری، تفصیلی جانکاری۔ ہم اس کی ضرورت محسوس نہیں کرتے، بہت سارے لوگ ہیں ایمان مفصل ہم نے پڑھ لیا، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، یہ جیسے چھوٹے بچے جو ہے مکتب میں ان کو رٹایا جاتا ہے اور اس کا ترجمہ بھی وہ جان لیتے ہیں، لیکن آمنت باللہ میں کیا کیا تفصیلات ہیں؟ اور آمنت بالکتب، میں اللہ کی کتابوں پر ایمان لایا، میں اللہ کے رسولوں پر ایمان لایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر میں ایمان لایا، اس کی تفصیل کیا ہے؟ قیامت کے دن پر میں ایمان لایا۔ قیامت کے دن پر ایمان کب صحیح ہوگا؟ جب آدمی قیامت کی علامتوں کو بھی مانے۔ قیامت سے پہلے پیدا ہونے والی جو علامتیں ہیں ان پر ایمان رکھنا ضروری ہے، تب جا کر قیامت کا عقیدہ صحیح ہوگا۔ اور قیامت سے پہلے آنے والی جو علامتیں ہیں ان علامتوں کو ویسے ہی جاننا ہے، ماننا ہے جیسے حدیثوں میں بتایا گیا۔ اب اگر ہمارے مسلمان نوجوان شکیل بن حنیف کو مہدی ماننے لگے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو علامات قیامت کا علم نہیں ہے۔ علامات قیامت کیا کیا ہیں، قیامت سے پہلے بڑی علامتیں کیا ہیں، چھوٹی علامتیں کیا ہیں، اس کا علم نہیں ہے۔ علم نہ ہونے کا نتیجہ یہ ہے کہ کوئی بھی زید عمر بکر خود کو مہدی کہہ دے تو اس کو سچ جانا جاتا ہے اور اس کے پیچھے جو ہے لوگ دوڑنے لگتے ہیں۔ اس لیے میرے عزیزوں بزرگوں بھائیوں، عقیدوں کو جاننا ہے، ایک محنت ہے مستقل عقیدوں کو جاننے کی، تفصیلی جاننا، اور وہ تفصیلی جاننا علماء کرام کی صحبت میں بیٹھ کر اور علماء کرام کے مشورے سے ان کتابوں کو پڑھ کر جن کتابوں میں عقیدوں پر تفصیلی جو ہے بحث کی گئی ہے، جو ہمارے لیے جتنی ضرورت ہے اتنا، تو انشاءاللہ اس سے کیا ہوگا، ہم کو جو ہے نا شرح صدر حاصل ہوگا، اور کوئی بڑا سا کوئی بھی بندہ ہم کو گمراہ نہیں کر سکے گا۔ یہ گمراہی میرے بھائیوں، آج کا دور فتنوں کا دور ہے، نت نئے فتنے اٹھ رہے ہیں، اور اکثر فتنے علم کے راستے سے اٹھ رہے ہیں، اور امت جو ہے نا ان فتنوں میں بہتی چلی جا رہی ہے۔ الہاد کا فتنہ بہت زور پکڑ رہا ہے آج کے دور میں، ملحدین دن بدن پیدا ہو رہے ہیں، اور یہ سب جو ہے انٹرنیٹ پر ساری چیزیں ہو رہی ہیں، متاثر ہونے والے ہمارے نوجوان متاثر ہو رہے ہیں، کسی کو پتہ بھی نہیں چل رہا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ یوٹیوب چینلوں پہ آج کل کئی چینلز نکل چکے ہیں، ایک سچ والے کے نام سے ایک چینل ہے، سچ والا، آپ اگر اس کو سنو گے تو خون کھولنے لگے گا اور اندازہ ہوگا کہ کیا کیا جو ہے کہا جا رہا ہے اور کیسی کیسی باتیں کی جا رہی ہیں، اسلام پر کیا کیا اعتراضات کیے جا رہے ہیں۔ ایک ٹی وی چینل پر جو ہے نا سلسلہ چلتا ہے اسلام کیا کہتا ہے، اس کے تحت پوری اس قسم کی چیز ہے، اسلام میں 4 بیویاں، اس کی اجازت، اور اسی طرح سے اسلام میں عورتوں کے ساتھ ناانصافی، اور اس قسم کی ساری چیزیں، یعنی جن چیزوں کو وہ لوگ پھیلانا چاہتے ہیں، باقاعدہ ایکس مسلم کے نام سے فتنہ چل رہا ہے اس وقت۔ جو لوگ پہلے مسلمان تھے مرتد ہو گئے، ویسے لوگوں کو ٹی وی پر لا کر ان کے تاثرات، بھائی میں پہلے مسلمان تھا، میں بھی گمراہ تھا، اچھا ہوا فلاں صاحب کی وجہ سے مجھے جو ہے نا نعوذ باللہ اسلام سے جو ہے نکلنے کی جو ہے نا مجھے یعنی توفیق ہو گئی، اور پھر اسلام ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے، اس کے اندر یہ خامی ہے یہ خامی ہے۔
اب یہ آج کل یوٹیوب کا استعمال عام ہو گیا ہے، اچھے کاموں کے لیے بھی برے کاموں کے لیے بھی، تو ہمارا نوجوان طبقہ غیر محسوس طریقے سے ان چیزوں کو سن رہا ہے اور سن کے متاثر ہو رہا ہے، اور اگر متاثر نہ ہو تو کم سے کم ایمان اور اسلام پر سے اعتماد متزلزل ہو رہا ہے، اعتماد میں کمی آ رہی ہے، اندرونی طور پر ذہنی ارتداد والی صورتحال پیدا ہو رہی ہے۔ یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے جس کے پیچھے پڑنے کی ضرورت ہے اور جس کے بارے میں فکر مند ہونے کی ضرورت ہے۔ قادیانیت کا فتنہ اپنی جگہ ہے، اور بھی بہت سارے فتنے ہمارے حیدرآباد میں جو اٹھ رہے ہیں، اور علماء کرام اس کے بارے میں کوشاں ہیں، لیکن اس وقت سب سے زیادہ بھیانک جو صورتحال ہے وہ الحاد اور اسلام کے بارے میں شکوک و شبہات کا ایک طوفان جو چل رہا ہے انٹرنیٹ پر، اور اس سے جو لوگ متاثر ہو رہے ہیں، اس طوفان کو جو ہے نا، اس طوفان سے اپنی نئی نسل کو بچانا، یہ بہت بڑا چیلنج ہے۔ اس کی ہم سب کو فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے معزز بھائیو بزرگوں، بارہا اس سے پہلے بھی آپ حضرات کی خدمت میں رکھا گیا تھا کہ بھئی روزانہ ہم ذکر کے معمولات رکھیں اور تلاوت کا معمول رکھیں، اور اسی طرح سے مراقبے کا اہتمام کریں، نیز اللہ کا دھیان دل میں بٹھانے کا اہتمام کریں۔ یہ آج کے فساد والے زمانے میں اور جو ہے فتنوں کے زمانے میں جتنا ہم اللہ کی طرف رجوع کریں گے اتنا ہم دین کی حفاظت کر سکیں گے، ہمارا دین محفوظ رہ سکے گا۔ تو رجوع اللہ، اللہ کی طرف پلٹنا اور زیادہ سے زیادہ اللہ کی یاد سے اپنے دلوں کو جو ہے معطر کرنا اور ذکر کا اہتمام کرنا، میرے بھائیوں یہ ضروری ہے۔ اور ذکر جو ہے ذکر قلبی بھی ہوتا ہے اور ذکر جہری بھی ہوتا ہے۔ جن ساتھیوں کو ذکر جہری کا سلسلہ پہلے سے چل رہا ہے وہ ذکر جہری کریں، لیکن بہرحال ذکر کا سلسلہ صبح شام کی تسبیحات ہیں، تیسرا کلمہ ہے، درود شریف ہے، استغفار ہے صبح شام، اور فجر کے بعد کی تلاوت کا اہتمام، اور اسی طرح سے رات کو سونے سے پہلے مراقبہ اور ذکر کا اہتمام، یہ میرے بھائیوں یہ نہایت ضروری ہے۔ اور ہماری رائے یہ ہے کہ یہ تو مہینے میں ایک مرتبہ جہاں بیٹھنا ہوتا ہے، لیکن اگر ہمارے مسجد حاضہ کے امام صاحب مفتی صاحب کی نگرانی میں اگر ایسا ہو کہ ہفتے میں ایک دن ذکر کی مجلس آپ حضرات منعقد کریں 20-25 منٹ کے لیے، زیادہ لمبا وقت نہیں، کہ ساتھی ایک جگہ بیٹھیں اور تھوڑی دیر ذکر کریں، اور پھر اس کے بعد دعا کے بعد مجلس اختتام کو پہنچے، تو اس سے کیا ہوگا، ماحول بنے گا۔ انفرادی طور پر روزانہ ذکر کرنا بہت سے ساتھیوں کے لیے ممکن نہیں ہے اور وہ لوگ کر بھی نہیں رہے، تو کم از کم ہفتے میں ایک مرتبہ اہتمام ہو تو اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ تو میرے عزیز و بزرگوں بھائیوں، ہم اس کی کوشش کریں اور اپنے معمولات کی پابندی کریں اور اپنی زندگی کا محاسبہ کریں۔ ہم دیکھیں کہ بھائی دین میں ترقی ہو رہی ہے یا اور نیچے آ رہے ہیں، روزانہ محاسبہ کرنا ہے۔ ہماری نمازیں باجماعت ہو رہی ہیں یا نہیں، ہمارے اعمال صحیح ادا ہو رہے ہیں یا نہیں، کوتاہی کہاں ہے؟ اگر کوتاہی نظر آئے تو اللہ سے معافی طلب کر کے کل سے پھر اس کوتاہی سے بچنے کا اہتمام کرنا، یہ محاسبہ کہلاتا ہے، یہ بھی نہایت ضروری ہے، اس کا ہم اہتمام کریں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تھوڑی دیر سب سارے حضرات اللہ کی طرف متوجہ ہوں اور یہ تصور کریں کہ اوپر سے اللہ کا نور اتر رہا ہے اور وہ میرے دل میں سما رہا ہے، اور میرے دل سے گناہوں کی گندگی چھٹ رہی ہے، گناہوں کی ظلمت ختم ہو رہی ہے، اور میرا دل اللہ اللہ پکار رہا ہے۔ زبان سے اللہ اللہ نہیں بولنا ہے، یہ سوچنا ہے کہ دل میرا اللہ اللہ بول رہا ہے۔ جیسے زبان سے اللہ کا ذکر ہوتا ہے اسی طرح دل سے بھی اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اور اس کی شکل یہ ہے کہ زبان خاموش رہے اور توجہ دل کی طرف رہے، اور دل کے بارے میں یہ سوچیں کہ میرا دل ہر دھڑکن کے ساتھ اللہ 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 یہ کر رہا ہے۔ سارے ساتھی متوجہ ہو جائیں۔ اللہ
لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم آت الصحة والسلامة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر اللهم أجرنا من النار یا حنان یا منان یا رحمان یا رحیم یا عزیز یا غفار یا ذا القوة المتین یا راحم المساکین یا رب المستضعفین یا غیاث المستغیثین یا مجیب دعوت المضطرین یا من لیس کمثلہ شیء وهو السمیع البصیر ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا الہ الا انت سبحانك انی كنت من الظالمین لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب العرش العظیم والحمد للہ رب العالمین نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمة من كل بر والسلامة من كل إثم اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا كشفته ولا مريضا إلا شفيته ولا دينا إلا أديته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام اے کریم پروردگار، ہم آپ کے گنہگار خطا کار سیاہ کار بندے آپ کے دربار میں بیٹھ کر آپ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں۔ اے اللہ، بے شک آپ گناہوں کے بخشنے والے، آپ اپنے بندوں کو معاف کرنے والے، مولا آپ اپنے بندوں کی بگڑی بنانے والے، آپ اپنے بندوں کی پریشانیاں دور کرنے والے، آپ اپنے بندوں پر نظر رحمت کرنے والے، آپ کو اپنے بندوں سے بے پناہ محبت، 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والے پروردگار، ہم اپنے گناہوں کا اقرار کر رہے ہیں، ہمیں معاف فرما دیجئے، ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، محض اپنے کرم سے اپنے فضل سے مولا ہماری ساری خطاؤں کو معاف کر دیجئے۔ الہ العالمین، گناہوں سے بچنا آسان فرما دیجئے، ہر گناہ سے بچنا آسان فرما دیجئے مولا، ہر گناہ سے بچنا آسان فرما دیجئے، ہر گناہ سے ہم سب کی حفاظت فرما دیجئے۔ الہ العالمین، مولا جس کی جو پریشانیاں ہیں آپ بہتر جانتے ہیں، الہ العالمین سب کی پریشانیاں دور فرما دیجئے مولا۔ بہت سے بندے، بہت سے بندیاں بیماریوں میں مبتلا ہیں، الہ العالمین آپ شفا عطا کرنے والے، آپ اپنے بندوں کی تکلیفیں دور فرمانے والے، الہ العالمین سارے بیماروں کی مولا تکلیفوں کو دور فرما دیجئے مولا، سب کچھ شفائے کاملہ نصیب فرما دیجئے، صحت و تندرستی کی نعمت عطا فرما دیجئے الہ العالمین، رحم کا کرم کا معاملہ فرما دیجئے مولا۔ آپ اگر رحم نہیں کریں گے تو کون ہم پر رحم کرے گا؟ آخر کس کے پاس ہم اپنے گناہوں کی مغفرت کے لیے جائیں؟ آپ کے علاوہ کوئی در نہیں ہے، آپ ہی کا ایک در ہے، آپ ہی معاف کرنے والے ہیں، آپ ہی اپنے بندوں پر رحم کرنے والے ہیں۔ اے رحم کرنے والے رب، ہم آپ سے آپ کی رحمت کا واسطہ دے کر مانگتے ہیں مولا، ہمیں ہماری تمام پریشانیوں سے نجات عطا فرما، پوری امت پر رحم فرما، پورے مسلمانوں پر رحم فرما، جہاں جہاں مسلمان پریشان ہیں اے اللہ، مسائل سے دو چار ہیں، غیروں کے ظلم کے نیچے پس رہے ہیں مولا، اپنے کرم سے اپنی قدرت سے مولا مسلمانوں کی حفاظت فرما مولا، ظالموں کے ظلم کا خاتمہ فرما مولا۔ آپ بڑے حلیم ہیں اور آپ اپنے بندوں کو درگزر کرتے ہیں الہ العالمین، ظلم حد سے بڑھ رہا ہے اور ظالموں کے حوصلے بلند ہو رہے ہیں مولا، آپ کے علاوہ کوئی مسلمانوں کا سہارا نہیں ہے، کوئی سہارا نہیں ہے، اور آپ کا سہارا سب سے بڑا سہارا ہے۔ اس سہارے کے ہوتے ہوئے کسی
سہارے کی ضرورت نہیں ہے۔ مولا ہمیں بے سہارا نہ چھوڑیے، مولا آپ کے حبیب کی امت کو بے سہارا نہ چھوڑیے، مولا اس کی داد رسی فرما دیجئے، مولا حفاظت فرما دیجئے، مولا ہر تکلیف سے اور ظالموں کے ظلم سے مولا حفاظت فرما دیجئے، مولا جتنے بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما دیجئے، مولا جتنے بے روزگار ہیں مولا سب کو روزی عطا کر دیجئے۔ الہ العالمین جن گھروں میں جھگڑے ہیں، ناچاقیاں ہیں، مولا سکون برباد ہو چکا ہے، ویسے گھروں میں مولا اپنے کرم سے سکون پیدا فرما دیجئے، میاں بیویوں میں محبتیں پیدا فرما دیجئے، خاندانوں میں الفتیں پیدا فرما دیجئے۔ الہ العالمین مولا حلال کمائی حاصل کرنا آپ کا حکم ہے، الہ العالمین ہم سب کو مولا حلال کشادہ روزی عطا کر دیجئے، مولا حرام سے ہمیں بچا لیجئے، ہماری بچوں کو بچا لیجئے، ہماری نسلوں کو بچا لیجئے۔ مولا کریم ہمارے ملک میں جو حالات بن رہے ہیں الہ العالمین، ایسی باتیں کہی جا رہی ہیں کہ اس ملک کے اندر مسلمانوں کے دین کا صفایا کر دیا جائے گا اور مسلمانوں کو کفر و شرک پر مجبور کیا جائے گا۔ مولا ہم اے اللہ آپ ہی سے مانگتے ہیں، مولا ہم کمزور بندے ہیں، ہم آزمائشوں کے لائق نہیں ہے، الہ العالمین اس ملک کے اندر مسلمانوں کے دین کی، ایمان کی اپنے کرم سے حفاظت فرما دی، مولا سازش کرنے والوں کی سازشوں کو ناکام کر دیجئے، مولا جتنے ہمارے غیر مسلم بھائی ہیں ان کو ایمان اور ہدایت کی توفیق عطا کیجئے، اور جن ظالموں کے حق میں ایمان ہدایت نہیں ہے الہ العالمین ان سب سے اس سرزمین کو پاک فرما دیجئے، مولا رحم کا، کرم کا، عافیت کا، سہولت کا معاملہ کر دیجئے، مولا جتنے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں مولا سب کی مرادوں کو، سب کے دامنوں کو مراد سے بھر دیجئے، مولا سب کو مولا مالا مال فرما دیجئے، مولا سب کی دعاؤں کو قبول فرما لیجئے، مولا ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لیجئے، مولا ان کو بے مراد مت فرمائیے، مولا آپ کی ذات عالی کا سچا یقین عطا کر دیجئے، آپ کے حبیب کی سچی محبت نصیب فرما دیجئے، مولا دین میں پختگی عطا فرما دیجئے، اعمال میں پختگی نصیب فرما دیجئے، عقائد کے اندر مولا مضبوطی عطا فرما دیجئے، الہ العالمین دینی کمزوری سے ہماری حفاظت فرمائیے، الہ العالمین پوری امت مسلمہ کو ہر قسم کی پریشانیوں سے، ہر قسم کی مشکلات سے محفوظ فرما دیجئے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی وسلم وبارک علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔